السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز قربانی سے زیادہ اہم رکن ہے، اور اللہ نے قرآن میں جہاں پہ بھی قربانی کا ذکر کیا اس سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں پہ بھی نماز کا پہلے ذکر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں بھی نماز کا پہلے ذکر۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مثلا جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گی تو فجر سے لے کے ظہر تک کے درمیانی عرصے میں جو گناہیں، لغزشیں اور خطائیں ہوں گی، جب آپ ظہر کے ٹائم مصلی پہ جا کے کھڑی ہوں گی تو آپ کی وہ خطائیں بخش دی جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو نمازیں ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سیدنا انس سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچاؤں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ ہوا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی، وہ شخص پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، گناہ ہو گیا، مجھ پہ حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے کہا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ تو ایسے گناہ بھی نماز سے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا وہ گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا وہ معاف کر دیا۔ تو نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ رکوع یا سجدے میں گرتا ہے تو یہ گناہ بھی گرتے ہیں اور ساکت ہو جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پہ خشوع و خضوع سے پڑھا، یعنی نماز قائم کی، اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اسے چاہے تو بخش دے، چاہے تو عذاب دے، یہ رب کے اوپر ہے۔ اور یہ ساری احادیث صحیح ہیں۔ عمارہ بن رویبہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا، جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی اس کے لیے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے تمام رات نماز میں گزار دی۔ جندب قمری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن باری باری آتے ہیں، وہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پہ جاتے ہیں، رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتا ہے جب گئے کس حال میں تھے؟ اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی نے فرمایا، منافقوں پہ فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں ہے، اور اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب پتہ لگ جائے تو یہ ضرور پہنچے، چاہے انہیں سرین پہ گھسٹ کر آنا پڑے، یعنی پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہو تو نماز کی کشش انہیں کھینچ کر مسجد میں لانے پہ مجبور کرے کہ گھسٹتے ہوئے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اتنی پیاری تھی کہ آپ نے جنگ خندق کے موقع پہ جب یہ نماز فوت ہو گئی تو شدید رنج کے عالم میں کہا، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وہ نبی جنہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، انہوں نے نماز عصر کے فوت ہونے پہ بد دعا دی۔ تو اتنی نماز کی اہمیت ہے کہ قرآن میں 300 بار نماز کا ذکر ہے، اور امر کے صیغے کے ساتھ حکمیہ 92 دفعہ ذکر ہے نماز کا، ہر جگہ پہ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حتیٰ کہ صبر میں بھی کہا کہ جب صبر کرنا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر جگہ پہ۔ حضرت مریم کو حکم ہوا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ہر جگہ پہ۔
ورکعی مع الراکعین، جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا۔ سیدنا طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اس شہید سے پہلے جنت میں گئے ہیں۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہیدوں کا رتبہ تو بہت بلند ہے، شہید کو جنت میں پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ 6000 یا اتنی رکھتے اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ تو شہید سے پہلے وہ بندہ جنت میں گیا جس نے نمازیں پڑھی تھی۔ حالانکہ یہ دونوں مہاجرین تھے، دونوں نے اکٹھے ہجرت کی، دونوں نے جہاد کیا، لیکن ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا نیک عمل کرتا رہا اور 1 سال بعد فوت ہوا۔ تو جو سال بعد فوت ہوا اسے زیادہ ثواب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا؟ قال الصلاۃ لوقتها، فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ قرآن میں بھی ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ وقت پہ نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پہ رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں دوزخ سے باہر نکال لائیں۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے فرشتے انہیں ان کے نشان سجدہ سے پہچان کے نکال کے لائیں گے کہ یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور نماز رب سے ملاقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، پس اس نے کہا اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب حاضر۔ آپ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر۔ فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھنا، پورا وضو کرنا اور نماز کے لیے چل کے جانا۔ یہ چیزیں کفارات ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کروائی۔ اسی طریقے سے آپ نے معراج کی رات مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ہر چیز میں نماز اس قدر اہم عبادت ہے نماز کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جس نے ارادتاً نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور اللہ اس سے بری الذمہ ہو گیا۔ اتنی اہم عبادت ہے نماز۔ تو نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، قربانی شاعر اللہ ہے، لیکن نماز فرضی رکن ہے اور فرائض کی پہلے پوچھ ہوگی۔ فرائض کے بارے میں کوئی کمی بیشی اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے باقی معاملات میں بھی نرمی کی جائے گی، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اسے باقی معاملوں میں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو عید کے بارے میں بتا دوں کہ نماز عید کے لیے، مطلب کہ نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو ظاہری بات ہے قربانی بعد میں کریں گے، پہلے عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو عید کے لیے عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا گیا، اور جس کے پاس چادر نہ ہو اس سے کہا کہ وہ ادھار چادر لے لے پھر بھی آئے۔ حیض والی عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا اور کہا عید کی نماز پڑھیں اور جائیں، مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو عید الفطر تھی اس پہ کچھ نہیں کھاتے تھے، اور عید الفطر پہ گھر سے کھجوریں کھا کے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ پہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ گھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوشت سے اپنا
مطلب کہ دن کا آغاز کرتے تھے۔ اور عید کی نماز میں جو ہے وہ تکبیرات پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، تو یہ تکبیرات بھی بہت زیادہ لازم ہیں، اور عید کی نماز بھی لازمی ہے، اور عید کی نماز جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جس طرح اپنی بقیہ نمازیں ادا کرتی ہیں اس طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کریں، اور نماز کو معمولی نہ جانیں۔ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور یہ قربانی سے پہلے ہے، تو پہلے نماز ادا کریں۔ ان صلاتی و نسکی، آج کہہ دیں دل سے کہ میری نماز، میری قربانی سب جہانوں کے رب کے لیے، میری زندگی، میری موت، ہر شے پہ آقا کا تصرف، ہر شے پہ اللہ کا تصرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔